بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی دعا کے بارے میں بتاؤں گی جس سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تقدیر بدل گئی۔ بہت خوبصورت اور جامع دعا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلیم رضی اللہ عنہ نامی ایک عورت کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گھی اس کے برتن میں رکھ دو اور یہ کھجوریں بھی اس کے برتن میں رکھ دو، کیونکہ میں تو روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور سلیم رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ میرا ایک بچہ لاڈلا بھی تو ہے، یعنی اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجئے۔ فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم یعنی انس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر و بھلائی نہ چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا، اے اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا کر۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ چنانچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھ سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا کہ حجاج کے بصرہ آنے تک میری صلبی اولاد میں سے تقریباً 120 دفن ہو چکے ہیں۔ اس دعا سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زندگی بدل گئی اور اللہ نے انہیں وہ سب کچھ عطا کیا جس کی دعا انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی دعا کی برکت سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ مدینہ کے انصار میں سب سے زیادہ مالدار آدمی تھے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور انس رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 بار پھلتا تھا، اور اس میں ایک خوشبودار پودا تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی، اور اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت برکت دی، اور اسی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر بھی دراز کی۔ وہ 100 سال تک زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی خوب عطا کیا۔ تمام صحابہ کرام میں حدیث بیان کرنے کے معاملے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پر تھے۔ ان سے 2286 احادیث مروی ہیں، لہٰذا اپنے پیاروں کو یہ دعا ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔